بیت المال کیلا بغان دین اور دنیا دونوں کاموں میں آگے رہتا ہے۔ فی الحال رمضان کے مہینے میں بیت المال کیلا بغان میں تراویح کا اہتمام کیا گیا، جو گزشتہ رات مکمل ہو گیا۔ تراویح کے مکمل کے بعد پوری دنیا کے لیے دعائیں کی گئی اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی نصیحتیں کی گئی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی عظمت کو بھی بتایا گیا۔ بتا دیں کہ بیت المال کیلا بغان میں یہ تراویح جامع اشرف کچھوچا کے استاد محترم حافظ و قاری مفتی سید محمد قمر علی اشرفی صاحب نے پڑھایا۔ بتاتے چلیں کہ بیت المال کیلا بغان میں یہ تراویح کا سلسلہ سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ بیت المال کے صدر حاجی محمد جسیم الدین صاحب نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ بیت المال میں ہر وہ نیک کام ہوتا ہے جس سے عوام جڑی رہتی ہے۔ یہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نماز تراویح ادا کیا اور سبھی کے لیے دعائیں کی گئی۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ بیت المال ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے کھڑا رہے گا۔ وہیں جلد ہی ایک مدرسے کی بھی شروعات کی جائے گی، جس میں لگ بھگ 100 بچوں کے رہنے اور کھانے کا انتظام کیا جائے گا اور ساتھ ہی حفظ کی پڑھائی ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے بڑی تو شان قرآن کی ہے، عظمت قرآن اور قرآن کی شان و شوکت بےحد خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم لوگوں کا تراویح کا قرآن مکمل ہوا اور تہ دل سے اراکین بیت المال کیلا بغان جناب حضرت سید قمر عالم، ان کا تہ دل سے ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت جو ہے کافی دنوں ساؤتھ افریقہ میں رہے اور بہت ہی عالم، اور ہندوستان جہاں تک کہ میری خبر ہے ہندوستان میں علماء معاشرے میں قمر عالم صاحب کا ایک مقام ہے، جہاں تک میری خبر ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ابھی کچوچا شریف میں جامع اشرف مدرس ہیں، لیکن الفت بیت المال اور محبت کیلا بغان کھینچ کر کے ان کو جو ہے، ہم اس بار بھی جب ان سے بات کیے حضرت، حالانکہ وہاں سے آنا، یہاں قیام کرنا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا تحفہ ہے کہ حضرت راضی ہو گئے۔ ان سال بھی حالانکہ لاک ڈاؤن کے ٹائم میں یہاں تھے تو شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد تو حضرت پھر مصروف ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور یہاں آئے، اور الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تراویح ہوا اور ایک نیا چیز ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا۔ حضرت میں نے کہا نا کہ اللہ راضی اگر ہے تو اللہ راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ اس بار کیا ہوا کہ تراویح کے اختتام کے بعد ہر روز حضرت نے اعلان کیا کہ صرف آپ اپنا ہم کو 5 سے 10 منٹ دیں، صرف 5 سے 10 منٹ۔ تو 5 سے 10 منٹ میں کیا کیے وہ ہر دن، اور یہ واقعی میں دیکھا گیا کہ 5 منٹ بولے ہیں تو 5 منٹ، 7 منٹ بولے ہیں تو 7 منٹ، تو 5 سے 7 منٹ میں ایک بار شاید 20 منٹ کی تقریر ہوئی تھی، بیان ہوئی تھی ان کی۔ تو اس میں کیا انہوں نے اچھا کیا ہمارے معاشرے کے لیے، خاص کر کے نوجوانان کے لیے۔ بہت ساری چیزوں سے ہمیں معلوم نہیں ہے شریعت کے بارے میں، روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مسئلے سے ہم ناواقف ہیں۔ تو حضرت نے ہر تراویح کی نماز کے بعد میں 5 7 منٹ 10 منٹ جو ہے لوگوں کو جو ہے باشعور کرنے کے لیے شرعی باتیں، شریعت کی باتیں، حدیث کی باتیں اور مسئلے مسائل کے اوپر سوال و جواب کے ذریعہ اتنا بہترین انداز میں انہوں نے یہ 14 دن کیا ہے۔ اور اب خاص کر کے ہم دیکھیں کہ ہمارے جو بیت المال کا جو واٹس ایپ گروپس ہے، اس گروپ میں بھی وہ ویڈیو آ رہا تھا۔ اتنی اچھی اچھی باتیں، میں بھی اس بات کو اقرار کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں معلوم تھی۔ اس بات کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ آج بھی ہم لوگ بہت کچھ مسئلے کے بارے میں، مسائل کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ماں کے گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو بیت المال ادارے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں تراویح کا بھی اہتمام ہوا اور شریعت کی باتیں 14 دن ہوئی۔ اور جس طرح سے میں نے جوش و خروش دیکھا نوجوانوں کے اندر میں، لوگوں کے اندر میں، جب میں بات کر رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے اسی میں ہم کو یہ بات نہیں معلوم تھا کن کن وجہوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ہمیں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ
ہم لوگ جانتے تھے کہ قے ہونے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قے ہونے سے، پر حضرت نے شریعت کے روشنی سے یہ بات بتایا کہ اگر آپ کو اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ اگر انگلی کے ذریعہ یا آپ کے ذریعہ اگر قے ہو جائے تب روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ کہ اچانک سے وامٹنگ ہو جاتی ہے، قے ہو جاتا ہے، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہیں جو 14 دن تک وہ یہ کیے، تو ہم لوگ کو بہت کچھ دے کے گئے ہیں الحمدللہ. اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اختتام میں تھا، چاروں اور کے جتنے بھی امام تھے، امام فل بغان مسجد، امام جلیہ مسجد، امام چھوٹی کریم مسجد، امام صاحبزادہ مسجد، اور یہ تمام امام تھے. درگاہ کے جو ہیں جہاں پر جیسے مکی جلال الدین شاہ میں وہاں بھی نمازیں ہوتی ہیں، وہاں بھی تراویح ہو رہا ہے، وہاں بھی مدرسہ چل رہا ہے. آج وہاں تراویح مکمل ہوا مکی جلال الدین شاہ میں، تو وہاں کے امام صاحب بھی آئے. مدرسہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو درگاہ ہے وہاں بھی تراویح ہوا، جو امام صاحب تراویح پڑھائے وہ امام صاحب بھی یہاں آئے الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی ہم لوگوں کو. تو اس طرح سے انجمن اتحادیہ جو مدرسہ چلاتے ہیں، جو مدرسہ کے استاد محترم حافظ صاحب، وہ بھی آئے. اور ان کے علاوہ میں نے جو دیکھا ہے کم سے کم 8 سے 10 حافظ قرآن، 8 سے 10 حافظ قرآن اس آج کے اس پروگرام میں تقریب میں تھے. امام سے تھے، علماء تھے، تو بڑا اچھا سے ہوا، بہت خوشی ہوئی. آپ لوگوں نے دیکھا کہ آنکھیں بھر گئی تھی. فلسطین کے لیے جو دعائیں ہو رہی، آپ لوگ تو وہاں موجود تھے، ہم لوگ سب رو رہے تھے. فلسطین کے لیے طویل دعائیں ہوئی فلسطین زمین. سال کے شروعات میں دیکھا گیا بیت المال نے اجتماعی شادی کی لڑکیوں کے لیے ابھی تراویح کا اہتمام ہوا تھا. آنے والا جو باقی جو مہینے ہیں اس سال کے، اور کن کن چیزوں پہ کام کرے گی؟ دیکھیے بیت المال ادارہ جو ہے 365 دن کام کرتا ہے، 365 ڈیز، 24x7. اب آپ کہیں گے ہم تو روز کام کرتے ہیں، اسکول چلانا، روز اسکول چلتا ہے. اسکول چلانا ہی آج کے دور میں، اور وہ بھی اسکول جو اسکول ہم چلا رہے ہیں، آپ جس طرح ہم کو لے جانا چاہ رہے ہیں ہم جائیں گے، بعد میں جائیں گے، ابھی رہ دیجیے آج کا مقام. اسکول چلانا آج کے دن میں، وہ بھی کون اسکول؟ جن کے ٹیچروں کو تنخواہ سرکار نہیں دیتی ہے، ادارہ دیتا ہے. بہت سارے لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی تھی اس درمیان، یہ ذرا ماحول جو چل رہا تھا 2-4 مہینے کا، تو بہت سارے لوگوں کو یہ پتا چل رہا جب ہم بتایا کہ بھائی آپ کو پتا ہے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہ ادارہ دیتا ہے، تو لوگ حیرت ہو گئے. بولے یہ بات تو ہم لوگ نہیں مانتے تھے، یہ بات تو ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ ٹیچروں کو جو تنخواہ ہے وہ ادارہ دے رہا ہے، سرکار نہیں دے رہی ہے. لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ یہ تو ٹیچر کو تو سرکار دیتا ہے، سرکار چلا رہا ہے، اسکول چلانے میں بیت المال کا کیا. آج جو اسکول چل رہا ہے وہ صرف ہم لوگ نے ایفیلیشن لیا ہے، ان ایڈیڈ اسکول ہے ہمارا سرکار کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، پھر بھی یہ چلاتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، چھوٹی بڑی بات، کلکتہ شہر میں اردو اسکولوں میں ٹاپ 5 میں بیت المال کا نام آتا ہے. نتائج کے اعتبار سے، تعلیم کے معیار سے، تعلیمی لیاقت کے اعتبار سے پچھلے کئی برسوں سے جو ہے ٹاپ 5 میں بیت المال کا نام آتا ہے. ہمارے یہاں کے بچے جب مادھیمک میں جاتے ہیں 99 98 97% رزلٹ ہوتا ہمارا. تو یہ اللہ کا احسان و کرم ہے. اور ایک افواہ بھی دیکھیے گا، بڑا اب میں سمجھ رہا تھا نور بھائی کی جگہ میں لے جانا چاہتے ہیں، تو آج نفیس دن ہے، نایاب دن ہے، بہتر دن ہے، بہتر باتیں کریں. کیونکہ اگر میرے منہ سے بھی سانپ بچھو نکلے گا تو ان میں مجھ میں فرق کیا پڑے گا؟ تمہارے منہ سے سانپ بچھو تم کو مبارک ہو، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے منہ سے پھول ہی نکلے، میرے منہ سے پھول نکلے اور پھول نہیں نکلے. ابھی جیسے آپ ایک تو بات آ رہی تھی، کیا بات آ رہی تھی؟ 350 بچہ نہ کیا بیت المال اسکول کا نا، آپ وہی اسی جگہ میں جانا چاہ رہے ہیں. ہم کو نشا بھی ایک دن فون کی تھی کہ بھیا یہ تو بڑا تجویز کی بات ہے. جمشید بھی بڑا بےقرار ہوتا ہے کہ بھیا سنتے ہیں کہ 350 بچہ بیت المال چھوڑ دیا ہے نا، یہ چرچا ہے نا. تم لوگ ہم کو فون کرتے ہو تو ہم بولا کہ ہم سمے آئے گا بتائیں گے. 350 بچہ بیت المال اسکول چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمانہ بچہ بڑا، آپ کو میں ایمانہ بتا رہا ہوں کہ ان سال تو 70 بڑا ہے. پچھلے 2 سال میں جب سے ہم لوگ ادارہ میں جو کام کر رہے ہیں، ہم لوگ پچھلے 2 سال میں ہمارے اسکول میں 200 بچوں میں اضافہ ہوا ہے. اس بار 70 بچہ اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال 130 یا 140 بچہ ہم لوگ کا اضافہ ہوا ہے. 2 سال کے اندر میں 210 بچہ میں اضافہ ہوا ہے، 210 بچے میں اضافہ ہوا ہے. اور ہمارے بچے کم نہیں ہوئے ہیں، ہمارے بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن چرچا پرچا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بھی تصویر ہو رہا ہے کہ 350 بچہ اسکول چھوڑ دیا، 450
یہ چرچا ہے نا. یہ 350 بچیاں جو ہے اسکول چھوڑ کے چلی گئی ہیں. میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ 2023 کا جو جنوری مہینہ تھا تو اس میں ہم لوگ 130 یا 135 بچہ بڑھا تھا, اور 2024 میں جو ہے 70 بچہ میں اضافہ ہوا ہے. 2 سال کے اندر 210-12 بچہ میں اضافہ ہوا ہے, اور بچے کی تعداد بڑھ رہی ہے دن پر دن. اور ہم لوگ مادھمک کے لیے 11 اور 12 کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں, وہ بھی قریب لگ بھگ 1.5 برس ہونے جا رہا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بھی ہم لوگ قریب میں ہیں. 11-12 جو ہم کو اگر مل جائے گا تو پھر اس کے بعد میں بیت المال جو ہے آسمان سے بات کرے گا انشاءاللہ. آپ کا ادارہ, میں بار بار کہتا ہوں آپ کا ادارہ, ہمارا نہیں ہے. آج ہم ہیں, کل نہیں رہیں گے. حقیقت کو تسلیم کرنا ہی حقیقت ہے. یہ متبرک مہینہ چل رہا ہے, لوگ صدقات فطرات زکات دل کھول کر کے کرتے ہیں ماہ رمضان میں, تو بیت المال کی جانب سے آپ کو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک جو سوال آپ کے ہیں تو اس بھی میرا اچھا, لوگوں کا ایک ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بیت المال میں فطرہ زکات, ہم تو ابھی گہرائی سے اتنا دیکھ نہیں رہے ہیں. تو ڈینی بھائی ہیں, برکت بھائی, لوگ دیکھتے ہیں سب. تو ہم جب اگر گہرائی سے دیکھیں گے تو یقین مانیے گا, میں یہ بات ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 10 برسوں سے کا حساب ہم دے سکتے ہیں کہ جس طرح سے فطرہ و زکات کے امدادی مدد جو بیت المال کو ملنا چاہیے نہیں کے برابر ہے. یہ بات بھی آپ حیرت سنیں گے. ایک چرچا بڑا ہوتا ہے فطرہ کے پیسے سے چلتا ہے, زکات کے پیسے سے چلتا ہے. بھائی میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, بھائی آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں, آن کیمرہ کرتا ہوں, ہمارا آڈٹ ہے بھائی, آ کے آڈٹ دیکھ لیجئے آپ کہ بہت کم فطرہ زکات. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم لوگ گزارش کرتے ہیں کہ آپ فطرہ زکات سے بھی آپ بیت المال کو مدد کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا ہمارا بیت المال کہیں پر بھی ہوڈنگ نہیں لگاتے ہم لوگ, کہیں پر بھی بینر نہیں لگاتے کہ فطرے کا پیسہ دو, زکات کا پیسہ دو. ہماری کوشش ہے, ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں یہاں پر سب ہے, ادھر لاڈو بھائی بھی ہیں, سبھی ہیں. تو الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے, زمیل بھائی بھی ہے, ہماری یہ کوشش ہے, میں اعلانیہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری یہ کوشش ہے کہ الحمدللہ ایک زمانہ ایسا آئے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت المال کو فطرہ اور زکات کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ بیت المال جو ہے اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی مدد کرے گا. یہ طرف ہم جائیں گے اور اس میں جائیں گے. جیسے آپ تقریر کر رہے تھے, شاید ہم لوگ سننے میں غلطی بھی ہوئی, کچھ آپ ذاتی طور پہ ڈونیشن کا اعلان کر رہے ہیں. نہیں, اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. وہ بتا رہے, ذاتی طور پر ڈونیشن کی بات نہیں کی ہے. آج سے ایک سال قبل جب سید قمر عالم صاحب جب تراویح یہاں شروع کیے تھے پہلا سال, اس کے بعد یہاں پر دوسرے سال انہوں نے مجھے اچانک میرے سے بات چیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے ایک تجویز دیا تھا. وہ تجویز یہ دیا تھا کہ جسیم الدین صاحب, آپ لوگ اتنا اچھا بیت المال, مجھے امید جگہ ہے بیت المال ادارہ میں آ کر یہاں دیکھ کر آپ کا کام, آپ لوگ ماس میریج جس طرح سے کرتے ہیں, آپ لوگ اسکول جس طرح سے چلا رہے ہیں, ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں, کمبل سے لے کر, ساڑی سے لے کر, تقسیم سے لے کر, مفت میں تعلیم دینے کا سوال ہے, مفت میں ڈریس دینے کا سوال ہے, بہت سارا کام ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. غریبوں کے مدد کرنا, بہت کام کرتے ہیں, اور حساب تو اللہ کے پاس ہے. ہر چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے, بندہ کیا دے گا جواب. اب رہا بات, انہوں نے ہمت دے کر کے مجھ سے کہا تھا کئی لوگوں کے سامنے میں کہ ہم نے بیت المال کیلا بغان کو دیکھا, تو میں یہ ایک کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مدرسہ قائم کیجیے. ایک مدرسہ, تو ہم نے بولا حضرت مدرسہ قائم کرنے کے لیے تو ایک بہت بڑا جگہ چاہیے. تو مدرسہ کیسا؟ بولے ایک دم وہ بچے بھی رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, ہاسٹل ٹائپ. یہاں تعلیم و تربیت سے بھی روشناس ہوں گے, اور پلس یہاں رہیں گے بھی, کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, سب جیسے مدرسہ ہوتا ہے. تبھی ہم اپنے بچوں کو تیار کر پائیں گے, نہیں تو نہیں کر پائیں گے. تو یہ تجویز انہوں نے دیا تھا. بیت المال کے پاس میں, ہمارے پاس میں, چونکہ ہم لوگ اسکول چلاتے ہیں, ہمارا میرج ہال ہے وغیرہ, تو ہم اتنا جگہ نہیں دے سکتے. تو اچانک سے میرے ایک خیال آیا کہ میرے پاس انجمن اتحادیہ اسکول جو ہے ایک ادارہ ہے, تو اس میں بیت المال کو جوڑ کر کے ہم حضرت کو لے گئے تھے وہاں. تو حضرت دیکھیں, ان کو جگہ پسند آیا. بس میرا یہ تھا کہ ان کو پسند آ جائے. ڈاکٹر ساجد صاحب, حسمت صاحب کی ذمہ داری تھی, مفتی صاحب کو لے کے گئے تھے وہاں, تو وہاں پسند آیا. فرسٹ فلور جو ہے 1260 اسکوائر فٹ کا ایک تو فلور ہے, تو 4 منزلہ جو ہے فاقہ ہے, کلیئر ہے. اور اوپر میں جو ہے نیئر اباؤٹ 1200 ہے, تو ہاں 5 ہو جائے گا. اوپر بھی ایک ہم لوگ کا جو فلور ہے, تو حضرت کا یہ کہنا تھا کہ اوپر والا جو فلور ہے اس میں ٹینا دے کے, سیٹ دے کر کے اس کو رسوئی بنا دیا جائے, کھانے کا رسوئی گھر, جہاں 100 بچوں کا کھانا ناشتہ بنے گا اور بچے وہاں جا کے کھانا کھائیں گے. تو اتنا بڑا جگہ ہے الحمدللہ کہ بہت بڑا رسوئی بھی آدھا ہو جائے گا, اور آدھا میں ٹیبل بینچ بچھا کر کے بچے کھا بھی لیں گے. اور 4 تلہ میں 25 بچے کا رہنے کا اور پڑھنے کا. تو 100 بچوں کا ہم لوگ مدرسہ قائم کر سکتے ہیں یہ اسٹارٹنگ میں. اور باقی اللہ کی مرضی, اگر اللہ 200-400 بچے کا اگر ذمہ داری اللہ اگر عطا کریں گے تو اللہ ہی
تمام انتظامات کا مالک ہوگا. تو اسی لیے وہ جگہ سے حضرت کو پسند آ گیا. حضرت نے ہم سے کہا تھا کہ آپ اپنے ادارے کے لوگوں کو راضی کیجیے. تو انجمن اتحادیہ جو ایک الگ ادارہ ہے, میں صدر ہوں. 1998 سے میں ہوں. 1998 سے 5 منزلہ میں نے بنایا, ہم لوگ سب مل کر کے بنائے. اس زمانے سے ہم ہیں وہاں پر, اور وہ ادارہ جو ہے وہ بھی قوم کا ادارہ ہے. اب ہم لوگ کا جانے کا وقت آ گیا ہے. ہم تو کبھی نہیں کہتے ہیں یہ بات. جو لوگ سارا زندگی زندہ رہیں گے وہ اپنا زندگی کا تیاری کرے. ہم کو جانا ہے, اس کا تیاری کرنا ہے. جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اپنی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں, اور میں مرنا چاہتا ہوں, مجھے جانا ہے تو میں جانے کی تیاری کروں گا. تو انجمن اتحادیہ بھی جو ہے اس طرح سے ایک اسکول چلتا ہے, یہ وہ تو یہ قوم کا چیز ہے. ہم لوگ بہت محنت سے جو ہے, وہ عبد الغفور صاحب کے نام سے تھا, یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے. کہنے کو تو لوگ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, لیکن میں نہیں کہتا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. آج انجمن اتحادیہ جسیم الدین ہے, آج بیت المال میں جسیم الدین ہے, تو اللہ کا کرم ہے, عنایت ہے میرے پر کہ ہم ہیں. اتنا آسانی سے نہیں, اللہ ہی بیٹھاتا ہے اور اللہ ہی ہٹاتا ہے. تو میرا بھی یہ ذمہ داری ہے. غفور صاحب کے نام سے تھا, مرحوم اس کا بیٹا رضوان عادل انتقال ہو گیا. آج ہم یہ بات اس لیے کہہ دے رہے ہیں کہ سب سے بڑا کام میں نے کیا تھا کہ وہاں پر رجسٹرڈ سن جو تھا وہ رضوان عادل کے ابا کے نام سے تھا. ہم اور رضوان عادل نے یہ طے کیا کہ یہ قوم کا چیز ہے, آپ کے والد صاحب کا نام ہے, رضوان بھائی آپ مر جاؤ گے تو آپ کا بال بچہ تو دخل کر لے گا. تو ہم لوگ جا کر کے کھٹا اور اس کو انجمن اتحادیہ کے نام سے گورنمنٹ میں رجسٹرڈ کر دیا. آج وہ جگہ کسی کا نہیں ہے. رضوان عادل مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ میرا ساتھ دیا. اس کا سائن کرنا پڑا, اس کی بہنوں کو سائن کرنا پڑا. ان کے والد صاحب کے نام سے تھا پورا بلڈنگ, تو ان کی بہن بولی کاچی کا سائن کریں گے, تو اس کی بہن کو راضی کر کے سائن کروائے. اس کی بہن جتنی ہے رضوان بھائی جو ہے ان کو سائن کروایا, سب کو سائن کروا کر کے ٹرانسفر کر کے ہم لوگ انجمن اتحادیہ کے نام سے رجسٹرڈ کر دیا. تو اگر وہ انجمن اتحادیہ جو غفور صاحب کا بھی سپنا تھا, رضوان بھائی بھی رہے, لاڈو بھائی, ہم لوگ سب تھے وہاں پر, وہاں کے لوگوں نے اس کو تعمیر کیا, ان کی مدد سے یہ تعمیر ہوا. اگر اس سرزمین پر اگر مدرسہ قائم ہوتا, اگر ایک بچہ بھی 10 برس کے بعد بھی آفٹر 10 ایئرس اگر ایک بچہ بھی اس انجمن اتحادیہ کے مدرسے سے اگر قرآن کا حافظ قرآن ہو گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں اس علاقے کے, جتنے بھی لوگوں نے اس کو بنانے میں, اس کو تعمیر کرنے میں مدد کیا ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے گا, یہ میرا گارنٹی ہے. اور وہ مدرسہ کے طفیل میں اس علاقے کے تمام لوگوں کو, اور بیت المال میں اگر شامل ہو جاتا ہے, اس کام میں اگر بیت المال شامل ہو جاتا ہے, تن من دھن سے اگر شامل ہو جاتا ہے, ہم لوگ اسے ریزولیوشن کریں گے, کر کے بیت المال کو شامل کریں گے, کر کے وہاں ایک مدرسہ ہم لوگ قائم کرنے کا کوشش کریں. میرا پہلا یہ اعلان تھا کہ مدرسہ کا جگہ ہمارے پاس موجود ہے, 5-7 لاکھ روپے لگے گا اوپر رسوئی گھر بنانے میں, اور مدرسہ کو چالو کرنے میں پہلا ڈونیشن کے حساب سے جس روز سید قمر عالم مفتی قمر عالم صاحب جس دن تیار ہوں گے پوری تیاری کے ساتھ, اور مدرسہ کا جو سنگ بنیاد عمارت تیار ہے, رن و روشن کرنے میں جو پیسہ لگے گا, اسٹارٹ کرنے میں 21 لاکھ روپیہ میں اپنے طرف سے انفرادی طور پر 21 لاکھ روپیہ کا چیک میں مفتی صاحب کے ہاتھ میں سپرد کروں گا مدرسہ کو چلانے کے لیے. یہ میں نے آج اس مقام پہ وعدہ کیا, کوئی سیاسی منچ میں نہیں, اس مقام پر جہاں پر قرآن کا ختم ہوا. اور چونکہ میں بھی مدینہ والا ہوں, ہم سب مدینے والے ہیں, پر مجھے جانا نصیب ہوا ہے, مجھے جانا نصیب ہوا ہے. جن ہاتھوں سے جسیم الدین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کو چوما ہے, اس ہاتھوں سے غلط کام کبھی نہیں کرے گا. جن آنکھوں نے مکہ خانہ کعبہ کو دیکھا ہے, اس آنکھوں کو کبھی بری نگاہوں سے کسی کو نہیں دیکھے گا. یہ مطمئن رہیے گا, کیونکہ مجھے جواب دینا ہے اپنے رب کو اور باقی سب کو جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے. تو 21 لاکھ روپیہ میرے طرف سے مدرسہ کے لیے. بیت المال اس میں شامل ہو کے بیت المال نمائندگی کرے. بیت المال ایک سرپرستی بھی ضروری ہے ایک مدرسہ کو چلانے کے لیے, جہاں عالم صاحب, مفتی صاحب, ان کے ہمارے جو قمر عالم صاحب کی, سید قمر عالم جو صاحب کی قیادت میں مدرسہ کا جو انتظامیہ ہے وہ دیکھیں گے, تعلیم کا انتظامیہ وہ دیکھیں گے. پر میری یہ خواہش ہے کہ ڈینی بھائی, ہم لوگ, مہتاب صاحب, برکت صاحب, ہم لوگ سائق احمد صاحب, ہم لوگ جتنے لوگ ہیں, لاڈو بھائی, ہم لوگ سب مل کے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے بیت المال کی طرف سے کہ یہ مدرسہ قائم رہے اور یہ بڑھیا سے یہ مدرسہ چلے. میں آپ کو یقین کرتا ہوں, ابھی آپ کو شاید میری باتیں سننے میں ایک سپنا, ایک خواب لگ رہا ہے, لیکن یاد رکھیے گا, خواب جو دیکھتا ہے اسی کا خواب تعبیر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, سپنا جو دیکھتا ہے اسی کا سپنا پورا ہوتا ہے. عزم پہلے کرو, اس کے بعد میں عزم پورا ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کا ایک عزم ہے کہ بیت المال ادارہ کے تعاون سے انجمن اتحادیہ
जो इस तरह से जो वो भी सरगर्दा हो जाए, उसकी इमारत भी काम में लगे, वो भी कौम व मिल्लत के काम में लगे। समझ लीजिए हम इस रमज़ान मुबारक के मैदान में ये ऐलान करते हैं, ये तोहफा देते हैं। ये ना सोचे कि अंजुमन जसीम का बाप का है, बैतुल माल जसीमुद्दीन का नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। अंजुमन भी आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हम लोग सब मेहनत मुशक्कत करके ये अंजुमन, ये बैतुल माल सब कौम के लिए निछावर कर देंगे इंशाल्लाह। ये बात रोज़े नौशन की तरह आया है कि जब इंसान काम शुरू करता है, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने पड़ते हैं, कांटों भरा सफ़र होता है, लेकिन अंत में जो है अगर आपके अज़्म और आपका ईमान अगर दुरुस्त है तो इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। रास्ते में जितने भी रोड़े आएंगे वो सब का रोड़े का मुकाबला करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।